علیہ السلام کے پاس نہ اسرائیل فرشتہ آیا اور یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کدھر آئے ہو؟ تو عرض کی کہ اللہ کے نبی میں تو روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا اسپیشل کہ ملک الموت آتا ہے تو پہلے اجازت لیتا ہے کہ ارادہ کیا ہے، جانے کا ارادہ ہے یا رکنے کا ارادہ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا نا، تو اس نے آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی میں تو آیا تھا روح قبض کرنے کے لیے، اگر اجازت ہو تو۔ آپ نے فرمایا نہیں ابھی اجازت نہیں ہے، اگلی دفعہ جب آؤ گے تو پھر پہلے آنے سے پہلے ایک قاصد بھیجنا جو تمہارے آنے کا مجھے پیغام دے کہ ملک الموت آنے والا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد پھر اسرائیل آ گئے تو فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تھا قاصد بھیجنا، تو قاصد کیوں نہیں بھیجا؟ تو عرض کی کہ اللہ کے نبی قاصد تو میں نے بھیجے تھے۔ فرمایا کون قاصد آیا تھا؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے نبی گھٹنوں کا کمزور ہو جانا بھی قاصد تھا، بالوں کا سفید ہو جانا بھی قاصد تھا، کمر کا جھک جانا بھی قاصد تھا۔ یہ پیغامات تھے۔ اور پھر آپ اس طویل عام کے اندر میں پوچھتا ہوں سارے ان لوگوں سے کہ جو موت کو بھلا چکے اور اپنی زندگیوں میں اتنا مصروف ہیں کہ انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں کہ کل ہم نے مر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ قرآن کی نص ہے کہ ہر نفس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہی ہونا ہے، پیش ہونا ہی ہونا ہے ہر نفس نے۔ تو اس بات کی خبر ہی نہیں۔ کوئی بندہ اگر میرے سامنے بیٹھا ہو تو میں اس کو بتاؤں کہ یہ جو سورج روز طلوع ہوتا ہے یہ اسی طرح طلوع ہوتا ہے جیسے تو پیدا ہوا تھا، اور دوپہر کے وقت جب اس کا عروج ہوتا ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے آج تیرے اوپر جوانی ہے، اور عصر کے وقت جب اس کے غروب ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے تم لوگوں کے پاس بڑھاپا آ چکا ہے، اور پھر مغرب کے وقت وہ ڈھل جاتا ہے، وہ اسی طرح ڈھل جاتا ہے جیسے انسان کا آخری وقت آتا ہے اور اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ قاصد نہیں تو کیا ہے؟ چاند کا ظاہر ہونا پھر غائب ہو جانا، یہ قاصد نہیں تو کیا ہے؟ اور تمہارے سامنے دنیا میں کتنے لوگ آ رہے ہیں اور کتنے لوگ جا رہے ہیں، یہ قاصد نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں پیغام دے رہا ہے کہ یاد رکھو، اگر زندگی کو ہم نے پیدا کیا ہے تو موت کو بھی ہم ہی نے پیدا کیا ہے۔ زندگی اگر تمہیں ملی ہے تو موت بھی اللہ نے تمہیں عطا کرنی ہے، بلکہ پہلے موت کو پیدا کیا بعد میں زندگی کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا کہ وہی ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے اچھے عمل لے کر کون اس کی بارگاہ میں جاتا ہے۔